الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جس کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے گناہگار بندے، وہ سارے کے سارے اس نظام کے تحت اپنے آپ کو چلاتے ہیں. بعض لوگ اللہ کے نظام کے ساتھ خود کو بہت طاقتور سمجھنے لگتے ہیں، اور بعض لوگ طاقتور ہونے کے باوجود، صلاحیتیں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور اور ضعیف اور لاغر سمجھتے ہیں، جس طرح اکثر مسلمان اور ایک مومن کی صفت کے اندر ہے کہ ہم جتنے مرضی طاقتور ہو جائے، اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل قدرت اللہ کی ہے. ہماری طاقت، ہمارے اسباب یہ بالکل ایسے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے جیسے آپ ایک معمولی سا کوئی کیڑا یا کوئی چونٹی آپ کے ہاتھ پہ آ جائے تو آپ اس کو مسل کر ختم کر دیتے ہیں، اس کے ذرات بھی پھر باقی نہیں رہتے. آپ کے بڑے بڑے بحری جہاز آپ نے دیکھا لاکھوں ٹن سامان اٹھا کر دریا میں، سمندروں میں جا رہے ہوتے، اور اگر اس کے اندر کوئی سفر کر رہا ہو تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ پانی کے اوپر سفر کر رہا ہے. بالکل ایک ساکن رفتار میں جہاز جا رہا ہے، اس میں ہل جل کچھ بھی نہیں ہو رہی اور جہاز چلتا جا رہا ہے. یہ طاقت کس کی طرف سے ہمارے پاس آئی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. یہی جہاز، ہوائی جہاز، جب آپ بلندی پر چلے جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید جہاز بلندی پر جا کر اپنی جگہ پر رک گیا ہے، آگے چل ہی نہیں رہا، حالانکہ اس کی کئی گنا رفتار تیز ہو چکی ہوتی ہے اور ایک اچھی خاصی رفتار کے اندر جا رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن یہی بحری جہاز، یہی ہوائی جہاز جب موسم خراب ہو جائے، سمندر میں طغیان آ جائے، لہریں جو ہیں ان کی سمت متغیر ہو جائے، تو پھر یہی بڑے بڑے جہاز آپ کو تنکوں کی طرح ادھر سے ادھر بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے. جیسے ایک تنکے کو آپ پانی کے اوپر ڈال دیں کسی، تو کس طریقے سے جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر
رکتا ہے کبھی ادھر. تو اس طرح یہ بڑے بڑے جہاز پھر منٹوں میں ختم ہو جاتے. ٹائٹینک ایک مشہور فلم بھی ہے اور اس سے پہلے ایک جہاز بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے یا اس کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. ایک معمولی سی برف کے تودے سے وہ ٹکراتا ہے اور اس کے بعد دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور آج بھی وہ گہرے سمندر کے اندر پڑا ہوا ہے, کوئی نکال نہیں سکتا وہاں سے. تو اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے کوئی چیز بھی اہمیت نہیں رکھتی. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ ہی قادر مطلق ہے, اللہ ہی کے پاس وہ تمام قوت ہے کہ جس کے بحاف پر آج یہ مسلمان بھی بعض دفعہ دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے. امریکہ کا مشہور شہر لاس اینجلس کیلیفورنیا کی ایک شہر ہے. وہاں چند دن پہلے جو آگ لگی اس کے حالات آپ کے سامنے ہوں گے. کس خوفناک قسم کی وہ آگ ہے. حالانکہ ان کے پاس تمام سہولیات, تمام چیزیں بر وقت کارروائی کر کے اس آگ کو بجھایا جا سکتا تھا, اور انہوں نے اپنے طور پر کوشش بھی کی. لیکن جہاں قدرت شامل ہو جائے وہاں پھر آپ کی کوششیں رائگاں ہو جاتی ہیں, آپ کی کوششیں مان پڑ جاتی ہیں, کم ہو جاتی ہیں. چند دنوں کے اندر, چند گھنٹوں کے اندر ایک بڑا شہر ان کا بالکل ملیامینٹ ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کھلا عذاب ہے. ان عذاب ربک لشدید ان بطش ربک لشدید. ایک اور آیت ہے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے. یہی وہ علاقہ تھا جہاں پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا. فلسطین پر, فلسطین کے مظلوم بچوں پر جب گولے برسائے گئے تھے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا. اللہ رب العزت نے فوراً نہیں پکڑا. ایک طویل عرصے تک فلسطین میں جنگ ہوتی رہی, کئی لوگوں کی شہادت ہوئی. اللہ رب العزت مہلت دیتے رہے کہ بندہ معافی مانگ لے, لیکن جب دیکھا کہ معافی بھی نہیں ہوئی اور دیگر مسلمانوں کے پاس طاقت بھی نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے, تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو حکم دیا. ایک طرف دریا بہ رہا ہے اور دوسری طرف شدت کی آگ ہے, اور اسی ملک میں ایک طرف آدھا ملک ایک تیز ترین برف باری کا سامنا کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے آپس کے رابطے بھی ختم ہو چکے ہیں, اور اسی ملک کے دوسری طرف آگ نے پکڑا ہوا ہے پورا علاقہ. تو یہ کھلا اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے. وہاں ان کی ہزاروں کارکن جو آگ بجھانے والے ہیں وہ مصروف ہیں. 70 سے 80 طیارے آگ بجھانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں, اور اسی طرح فائر بریگیڈ کی کئی ہزار گاڑیاں جو لگی ہوئی ہیں کام کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود کئی دنوں تک وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی. کچھ چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں, کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے کھلے عذاب پر ہوتی ہیں. اب یہ آگ کس نے لگائی, کیسے لگی, کیوں لگی, ان چیزوں کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں تو اس وقت کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم اسے اللہ کا عذاب قرار دیں یا ہم اس کو آزمائش کہیں.
ایک گھر کے اندر ایک معمولی جگہ پر آگ لگی، شارٹ سرکٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، آگ لگ گئی، تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حادثہ ہے، ایک آزمائش ہے معمولی سی جس کے گھر پر یہ لگی۔ ممکن ہے اللہ رب العزت اس پر تھوڑا سا اس طرح کا عذاب لا کر یا اس طرح کی آزمائش لا کر اسے اپنی طرف کرنا چاہتے ہوں، لیکن جب اسباب ایسے بن جائیں کہ آپ اس آنے والے عذاب پر قابو نہ پا سکیں، تو یہ واضح طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ جب آگ لگ، اچھا کچھ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں آج سے 2 سال پہلے خوب بارش ہوئی، تو ظاہر ہے جب بارش ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے سبزہ اگ جاتا ہے پہاڑوں پر اس طرح، تو اس سے ہریالی ہوگی۔ اس بارش کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ پھر بارش نہیں ہوئی، تو وہ جتنی ہریالی وغیرہ نکلی تھی وہ ساری کی ساری دوبارہ سوکھ گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ آگ کی صورت میں ان پر عذاب مسلط کر دیا، اور جب سوکھے پتے ہوتے ہیں تو ان کو آگ جلدی پکڑتی ہے۔ تو یہ اسباب کون بنا رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور پھر آگ لگنے کے بعد ہوا کا تیز چلا دینا یہ کس کے اختیار میں تھا؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ ایک تیز ہوا کئی ہزار میل کی رفتار میں، 100 میل یا کچھ اس طرح بتایا جا رہا تھا کہ اتنی رفتار میں ہوا چل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جب آپ کے شعلے بلند ہو کر دوسری طرف جا رہے تھے، لیکن وہاں بھی آگ لگ رہی تھی، تو اس طرح یہ آگ بڑھتی ہے۔ تو یہ جب اسباب جمع ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ تم ویسے تو پیچھے ہٹ نہیں رہے، 1.5 سال سے جو تم نے ظلم فلسطینیوں پر مچایا ہوا ہے، اس کا ایک یہی ذریعہ ہے، اسی طریقے سے تم پیچھے ہٹو۔ اور آپ نے دیکھا ہے چند 2 دن پہلے میں جنگ بندی کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام بھی ہے۔ اگرچہ انسانیت کی نگاہ سے ہم دیکھیں تو یہ قابل مذمت اور افسوس کرنے کا وقت بھی ہے کہ وہاں پر ضروری نہیں کہ تمام کافر لوگ ہی تھے، مسلمان بھی آباد تھے۔ اگرچہ مسلمانوں کو ایسی بستی میں رہنے کا حکم نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ ایسی جگہوں سے نکل جائے جہاں کفر کا غلبہ زیادہ ہو اور مسلمان کم ہو، تو ان کو چاہیے کہ ایسی جگہ آباد ہو جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی مسلمان اس میں عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت آخرت میں فرق کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر کسی جگہ پر عذاب آ جائے، اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر تو دونوں متاثر ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت دونوں کا الگ الگ کرتے ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح بڑے بڑے عذاب گزرے، جس قوم نوح پر جو عذاب آیا، پانی کا عذاب، اتنا پانی ہو گیا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیاں تک نظر نہیں آ رہی تھی، ہر جگہ پانی ہی پانی۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور جو اپنے لیے مختلف اسباب کرتے رہے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہمیں اس وقت سے دکھا رہے ہیں
کہ جہاں اللہ کی طاقت آ جائے وہاں پھر کسی انسان کی طاقت کارآمد نہیں ہوتی۔ میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا آپ سے کہ آج ہمارا زیادہ تر جو نقل و حمل کا یا سامان وغیرہ کا ایک دوسری طرف منتقل کرنا ہوتا ہے وہ سمندری راستہ اپنایا جاتا ہے۔ بھاری بھرکم سامان جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جاتا ہے، اور جب یہی جہاز چل رہا ہوتا ہے تو لاکھوں ٹن وزنی وزنی جہاز، تو اگر آدمی اندر بیٹھا ہو تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے یا کسی جہاز میں سفر کر رہا ہے۔ اور جب اسی سمندر کی طغیانی بڑھتی ہے تو پھر یہی لاکھوں ٹن وزنی جہاز ایک تنکے کی طرح آپ کو نظر آتا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دریاؤں کی قسم بھی کھائی ہے، ان جہازوں کی قسم بھی کھائی ہے کہ ان کو دیکھو، ایک معمولی سا لکڑی کا ٹکڑا کچھ پانی کے اندر نہیں جاتا، آپ اس کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور اس طرح کے مختلف لوگوں پر عذاب آئے، تو آج اللہ رب العزت نے اس کی ہلکی جھلک ہمیں دکھائی۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ میں آپ کی امت پر ایک ساتھ عذاب نہیں دوں گا، جس طرح پہلی امتوں پر ایک ساتھ عذاب آیا، اس طرح میں آپ کی امت پر ایک ساتھ عذاب نہیں کروں گا کہ پوری کی پوری امت ایک دم ختم ہو جائے۔ اس طرح معمولی چند جگہوں پر عذاب آ سکتا ہے، تو اللہ رب العزت سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پھر جب ان کے اختیارات، ان کے تمام تجربات اپنے ختم ہو گئے تو اسی جگہ پر مسلمانوں کو بلایا گیا اور مسلمانوں نے وہاں کھڑے ہو کر اذانیں دی اس عذاب کو روکنے کے لیے۔ اور یہ طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک شخص پر عذاب آ رہا تھا، آپ علیہ السلام کی طرف ایک تلوار لے کر ایک شخص بڑھا اور وہ زمین کے اندر دسنے لگا گھوڑے سمیت۔ جب اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر میں جا رہا ہوں تو فوراً معافی مانگتا ہے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے اور میں اس عذاب سے نکل جاؤں، میں آپ کو پوری زندگی کے بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور وہ اسی وقت پھر آگے زمین کے اندر دسے تھے، پھر باہر نکل آئے۔ تو اس صورت میں دعا اور عذاب کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں ایک نظریہ بھی ملتی ہے کہ کفار پر اگر عذاب کوئی آ رہا ہو تو ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ اس پر نادم ہو اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ اب ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہے، یہ قدرت کا انتقام ہے، تو پھر ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا، بعض لوگ پاکستان میں بھی ان کے لیے کچھ فنڈ جمع کرنے کی صورت اپنا رہے ہیں کہ چند لوگ جن پر یہ پریشانی آئی ہے ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکے، امداد کے طور پر رقم جمع کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، کفار کے ساتھ تعاون کرنا یا اپنے دشمن کے ساتھ تعاون کرنا اس حالت میں جبکہ ہمارے اپنے مظلوم لوگ
سردی کی وجہ سے ان کے معصوم بچے منجمد ہو رہے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ آپ کی طرف سے غداری ہو۔ ہاں کوئی انفرادی طور پر کرتا ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے، آپ کا کوئی قریبی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایسا کفر نہیں کرتا یا ایسے معاملات میں نہیں پڑتا، ایک عام کافر ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ فلسطین کے مسلمان عذاب کے اندر مبتلا ہوں یا ان پر امریکہ بمباری کرے یا نہ کرے، وہ اس چیز پر نہیں جاتا تو آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن جو الگ اعلان کہہ رہا ہو کہ مجھے خوشی ہے اور میرا پیسہ یا میری طرف سے کوئی امداد ان پر خرچ ہو جو ان مظلوموں پر عذاب مسلط کرے، تو اس کے ساتھ تعاون کرنے کا آپ کو حق نہیں پہنچتا، یہ غداری ہوگی۔ تو موقع محل سوچ کر سمجھ کر امداد کرنی چاہیے۔ ہمارے کئی سادہ لوگ ان کے لیے رقم جمع کرنے لگے ہیں، تو اس سے پہلے ہمارے مظلوم لوگ موجود ہیں، فلسطین کے لوگ جو کئی سالوں سے اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے پڑے ہیں، جن کے لیے کھانے کا انتظام نہیں، جن کے لیے پہننے کا انتظام نہیں، جن کے لیے رہنے کا انتظام نہیں، اور وہ یہ سب ہمارے قبلہ اول کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اس حالت میں ہم ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں جو دشمن ہیں ان کے، تو یہ غداری ہوگی، یہ اللہ کے عذاب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ایک بات ہوگی کہ آپ اللہ رب العزت کے خلاف کھڑے ہوئے، جہاں اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا آپ اس جگہ تعاون کرنے لگے۔ تو ہر کام علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر کیا جائے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، کیا اس کے اندر کوئی گناہ تو نہیں؟ بعض دفعہ نیکی کرتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتا ہے، ہم اپنے اعتبار سے نیکی کر رہے ہیں لیکن وہ گناہ ہو رہا ہے۔ تو ایک عام آدمی، سادہ آدمی، یا ایک ایسا آدمی جو شریعت سے یا شریعت کے احکامات سے اتنا واقف نہیں ہے، تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتا فوری۔ تو اس کو چاہیے کہ علماء کرام سے پوچھے کہ یہ عمل اگر میں کرنا چاہوں تو یہ کیسا ہے۔ مزید اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے کہ اس طرح کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اگر اس طرح کی آگ خدا نخواستہ ہمارے کسی علاقے میں لگ جائے تو سینکڑوں لوگ ویسے ہی جل کر ختم ہو جائیں۔ وہاں تو ابھی بھی کوئی تعداد 2 درجن یا 3 درجن بتائی جا رہی ہے، اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے مرنے والوں کی، کیونکہ انتظامات اچھے تھے، ساری سہولیات وہاں موجود تھی، وقت پر اعلان ہو گئے، وقت پر گھر خالی کر دیے گئے، ساری سہولیات تھی۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں ایک معمولی جگہ پر آگ لگتی ہے، وہاں بھی 5-6 لوگ ایسے ہی جل کر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سہولیات نہیں ہوتی، آگ بجھانے کا عناصر نہیں ہوتا۔ کہیں آگ لگ جائے تو آپ سیڑھیوں سے نیچے نہیں اتر سکتے، کھڑکی سے چھلانگ لگا تو وہاں سے مر جائے تو جائے کہاں؟ تو اس وجہ سے مجبور مر جاتے ہیں۔ لیکن یہ علاقہ ایک ڈیولپمنٹ علاقہ تھا، ایک بڑا علاقہ تھا، بڑے لوگ یہاں رہتے تھے، ہالی ووڈ ایک مشہور فلمی اداکار، بڑا نام ہے ان کا، تو ایسے لوگ وہاں موجود تھے اور ایک ترقی یافتہ ملک تھا، تو اس وجہ سے وہاں بظاہر ہلاکتوں کے اعتبار سے نقصان بہت کم ہوا۔ تو اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے اپنا عذاب دکھاتے ہیں کہ میرے بندوں سدھر جاؤ، میری یہ طاقت بھی ہے اور میری یہ طاقت بھی ہے، اگر میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں تو کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری پکڑ اتنی سخت ہو جائے گی کہ پھر تمہارے لیے کوئی رستہ نہیں۔ ہمارے درمیان ہی کئی لوگ کسی لمحے وہ اچھا کما رہے ہوتے، اچھا کھا رہے ہوتے، ان کے گھر میں بھی تمام سہولیات، تمام چیزیں، تمام آرام، تمام راحتیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے
وہ روڈ پر بیٹھنے کے لیے بھی کوئی اسے اپنے چبوترے پر بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں نہیں بیٹھو، اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے کس طرح کتنے واقعات ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، اس کے سامنے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کبھی بھی اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں کہ آج میرے پاس اتنا کچھ ہے تو یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ بڑے بڑے بادشاہ وہ آخر وقت میں بالکل ختم ہو گئے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، بادشاہ کا انتقال ہوا، ان کے بچوں نے اپنے والد کی، اپنے بادشاہ کی تمام جمع پونجی جو ہزاروں لاکھوں اربوں روپے کی صورت میں تھی وہ منٹوں میں ختم کر دی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بیوقوف کا بادشاہ کا بیٹا تھا، بادشاہ کا انتقال ہو گیا، ماچس اس وقت نئی نئی نکلی تھی، تو وہ ماچس جلاتا تو اس کو خوشی ہوتی، ایک اچھا لگتا، جس طرح چھوٹے بچے پٹاخے لے آتے تو ان کو جلا کر اچھا لگتا ہے، بار بار جلا رہے۔ تو اس طرح اس نے اپنے والد کی تمام جمع پونجی اسی چیز میں ظاہر کر دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اللہ نے یہ کرنا تھا تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ شوق ڈال دیا، یہ نشہ ڈال دیا کہ وہ ماچس جلا کر شوق پورا کر رہا ہے، یہ جلاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی عام آدمی اگر دیکھے گا تو بیوقوف ہی کہے گا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی جمع پونجی ختم کروانی تھی اور دکھانا تھا لوگوں کو کہ میں کس طریقے سے ایک امیر آدمی کو غربت کی طرف کیسے لے آتا ہوں۔ تو سارا کا ساری اپنے والد کی رقم اس میں ظاہر کر۔ تو ہر اعتبار سے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت عقل سلیم بھی دے، ایمان بھی مکمل دے، اور اس ایمان پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائے۔ آج ایمان تو ہے لیکن آخری وقت میں اگر ایمان نہیں رہتا تو پھر کیا فائدہ پوری زندگی ایمان کا۔ آج صحت ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد صحت نہیں ہوتی تو آدمی کسی کام کا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ پیسہ بہت ہے لیکن صحت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ پیسہ میرے کسی کام کا نہیں، میرے پاس یہ پیسہ نہ ہوتا لیکن صحت ہوتی شاید میں خوش ہوتا۔ تو آج اگر اللہ رب العزت نے ہمیں پیسہ نہیں دیا، اتنا مال نہیں دیا، لیکن صحت دی ہے الحمدللہ، رات کو سوتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، صبح بر وقت اٹھ جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں گولی کھا کر سونے کی عادت نہیں ہے، ورنہ کئی لوگ گولیاں کھا کر سونے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی۔ کتنی اذیت ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ نیند کا آ جانا بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، نیند کا نہ آنا بھی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ صحت کا ہونا اللہ کی طرف سے رحمت ہے، بیماری آ جانا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر شخص کے ہر اعتبار سے یہ مختلف چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو جھنجھوڑتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تو بھی سیدھے راستے پر آ جا، ورنہ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تو آنا بھی چاہے گا تو نہیں آ سکے گا، پھر میں تجھے روکنا بھی چاہوں تو نہیں ہو سکتا۔ آج یہی جس علاقے میں عذاب آیا، 2 مہینے پہلے اگر آپ جا کر بات کرتے تو وہ خوشی کا اظہار فرماتے، اظہار کر رہے ہوتے کہ فلسطینیوں پر جو عذاب آ رہا ہے، فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، خوشی کا اظہار کرتے۔ لیکن آج وہی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو ہم نے خوشی کا اظہار کیا تھا وہ غلط تھا، جو خوشی کا اظہار کیا تھا وہ غلط تھا۔ یہ قدرت کا انتظام، قدرت نے فوراً ان بطش ربک لشدید، بے شک میرے رب کی پکڑ کیا ہے، بڑی سخت ہے۔ جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے،
جب اس کی لاٹھی پڑتی ہے تو پھر آواز بھی نہیں آتی، وہ کام کر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس طرح کے عذاب سے بچائے، اس طرح کی آزمائشوں سے بچائے۔ ہم اللہ کے عذاب کو یا اللہ کی آزمائش کو جھیل نہیں سکتے۔ ہم اتنی قدرت اور اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اللہ کے خلاف کھڑے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت بھی دے، ہمیں ہمت بھی دے، ہمیں ایمان بھی دے اور صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔